کہ نماز کے بعد پوچھ سکتے کہ امیر المومنین آپ تو جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے, آپ حضرت ساریہ کا نام کیوں لے رہے تھے؟ کسی میں ہمت نہ ہوئی. 1 مہینے کے بعد حضرت ساریہ باضابطہ فتح و کامرانی کے ساتھ واپس آئے. جب واپس آتے ہیں تو لوگ حضرت امیر المومنین سے نہیں پوچھ رہے ہیں, حضرت ساریہ سے پوچھ رہے ہیں, اے ساریہ کیا بات ہے؟ ایک دن جمعہ کے دن امیر المومنین آپ کا نام لے رہے تھے. حضرت ساریہ بلک پڑے, رونے لگے اور کہا کہ وہ بڑا دردناک معاملہ تھا, وہ بڑی مصیبت کا وقت تھا, میں دشمن کی فوج سے لڑ رہا تھا, میں سامنے لڑ رہا تھا, پیٹھ پیچھے مجھے کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا تھا, لیکن دشمن کی فوج کے 2 حصے ہوئے. ایک حصہ سامنے سے ہمارے سامنے لڑتا رہا, ایک حصہ پیٹھ پیچھے سے آ کر ہم پر حملہ آور ہونے والا تھا. اگر وہ حملہ آور ہو جاتا, ہم میں سے ایک بھی قائد نہ بچتا, ہم میں سے ایک فوجی بھی نہ بچتا. اچانک میرے کان میں آواز آئی, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے سے بھی فوج آ رہی تھی دشمن کی. میں نے اپنی فوج کے 2 حصے کیے, ایک سامنے لڑتا رہا, ایک پیٹھ پیچھے رہا. اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرما دی. تو کوئی اس وقت ویڈیو کالنگ نہیں تھی, لیکن حضرت عمر نے کیسے دیکھ لیا؟ تو جواب آپ کو ملے گا کہ حضرت عمر کا کردار وہ تھا جس کردار پہ نہ کبھی جھوٹ تھا, نہ چگلی تھی, نہ کوئی اور کوئی اس طرح کا ظلم کا کوئی دھبا تھا. حضرت عمر کی سیرت تو وہ سیرت ہے کہ جس میں وہ امیر المومنین ہے, کسی گاڑی پر سوار نہیں ہو رہے ہیں, کوئی سیکورٹی نظام نہیں ہے, بلکہ ایک عاجز اور مسکین بندے کی طرح عوام میں پوچھتے ہوئے جا رہے ہیں, تمہاری کوئی ضرورت تو نہیں ہے, تمہاری کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ میں امیر المومنین پوری کر دوں. عوام کی خدمت کر رہے ہیں. خدمت خلق وہ عظیم جذبہ ہے, اسی کو عمل صالح کہا جاتا ہے. عمل صالح کی بنیاد پر انسان وہاں پہنچ جاتا ہے. حدیث رسول میں آتا ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ تبارک و تعالی یقول یتقرب عبدی بالنوافل الی حتی اکون بصرہ الذی یبصر به. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے, جب اس کا کردار اچھا ہوتا ہے, جب اس کا چلنا پھرنا اچھا ہوتا ہے, جب اس کے کردار پر کوئی دھبا نہیں ہوتا ہے, جب وہ کردار اعلیٰ کردار کا مالک ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کانوں کی طاقت بن جاتا ہوں, وہ میرے ساتھ سنتا ہے. میں اس کی آنکھوں کی بینائی بن جاتا ہوں, وہ میرے ساتھ دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ کی طاقت بن جاتا ہوں, وہ میرے ساتھ کام کرتا ہے. میں اس کے پاؤں کی طاقت بن جاتا ہوں, وہ میرے ساتھ چلتا ہے. تو جب انسان اس کردار کا مالک ہوتا ہے, کیا یہ عجیب اتفاق ہے؟ یہ محض اتفاق کی بنیاد پر آپ لوگ اتنے جمع ہو گئے ہیں؟ کیا محض میاں مقبول صاحب کی ایک کال پر آپ کوئی پنجاب سے آ رہا ہے, کوئی ڈوڈا سے آ رہا ہے, کوئی راجوری اور پنچ کی سرزمین سے آ رہا ہے, اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ کیا وجہ ہے, آپ کیوں آ رہے ہیں, تو آپ کہیں کہ دربار یونسیہ میں 3 ایسی عظیم شخصیات موجود ہیں جن کا کردار اتنا عظیم تھا کہ جن کا کردار دیکھ کر کردار رسول یاد آ جاتا تھا. اس کردار کی بنیاد پر یہ اولیاء کرام انسانوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں. جب دلوں پر حکمرانی ہو جاتی ہے تو اس وقت انسان کھنچے ہوئے اولیاء کرام کے پاس آتے ہیں. یہ اولیاء کرام کی جواب ہے. دراصل انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ میرا یہ ایک موضوع تھا. میں 2 باتوں کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. ایک حدیث کے بعد آپ تک پہنچاؤں گا, ایک چھوٹی سی تمہید کی بات. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے. یہ تعلق کا تحقق خانقاہی نظام ہمیں بتاتا ہے. خانقاہی نظام اور تصوف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کا تعلق خدا کے ساتھ کیا ہے. یہی میرا اصل میں ٹاپک تھا. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انسان کا تعلق خدا کے ساتھ کیا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ حضرات کی مرغیاں رکھی ہوگی, بہت سارے حضرات نے جن کے گھروں میں ہوں گی, یا نہیں تو کم سے کم آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ مرغی کے نیچے جب آپ انڈے رکھ دیتے ہیں تو مرغی چونچ مار کر انڈے سے بچہ نکالتی ہے. بتا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ انڈا جس سے وہ بچہ نکال رہی ہے, وہ انڈا خود اس مرغی کے پیٹ کا نہیں ہوتا ہے, بلکہ دوسری مرغی کا انڈا بھی لا کر کے رکھا جاتا ہے, اس سے بھی وہ بچہ نکالتی ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیے, ایک دوسری مرغی کے پیٹ سے آنے والا بچہ صرف چونچ مار کر مرغی بچہ نکال رہی ہے, ایک صرف نکالنا اس کا کام تھا. اس بنیاد پر اس کے دل میں اتنی عقیدت ہو جاتی ہے کہ اب اگر باز کسی بچے پر حملہ کرتا ہے تو مرغی اپنی جان دے دیتی ہے, لیکن اس بچے پہ آگ نہیں آنے دیتی ہے. وہ بچہ اس کے پیٹ سے نہیں ہے, بلکہ اس کا کام صرف کتنا ہے کہ چونچ مار کر اس کو نکال دیا. یہ محض سوال ہے. حقیقت میں پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ. ماں باپ چاہے انسان کے ہو, چاہے مرغی کے ہو, چاہے بکری کے بچے کے ہو, ماں باپ محض ایک سبب ہوتا ہے. حقیقت میں خالق ہوتا ہے اپنے کائنات پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ اس پر قادر مطلق ہے کہ ایک پتھر سے میری تخلیق کرتا, دوسرے پتھر سے میاں مقبول صاحب کی تخلیق کرتا, تیسرے پتھر سے پروفیسر الطاف حسین صاحب کی تخلیق کرتا, چوتھے پتھر سے ایس پی صاحب کی تخلیق کرتا. آپ بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کر سکتا تھا یا نہیں؟ ضرور کر سکتا تھا, لیکن چونکہ وہ خالق کے اسباب بھی ہے, اس نے دنیا میں اسباب بنائے ہیں تاکہ دنیا والے سمجھ جائیں کہ یہ
सबब क्या होता है, इस सबब का फलसफा समझने के लिए उसने माँ बाप का सहारा बनाया। अब माँ बाप के जरिए बच्चा वजूद आ पा रहा है, लेकिन वो माँ बाप जो महज एक सहारा है, माँ बाप का कोई कमा नहीं है। माँ के पेट में एक नापाक पानी के कतरे से अगर वो पानी का कतरा इंसान के कपड़े पर लग जाए, उलमाए किराम कहें जब तक आप धोएंगे नहीं उसको तब तक वो पाक नहीं है, उसे नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन कितना कमाल है रब कायनात का कि वो नापाक पानी का कतरा कि अगर बाहर आपके कपड़े में लग जाता आपके कपड़े को नापाक कर देता, लेकिन उस कतरे आग से रब कायनात ने कितनी हसीन शक्ल सूरत वाला इंसान पैदा किया है जो सामने खड़े होकर के तकलीफ भी कर सकता है, हवाई जहाज को उड़ाता हुआ भी नजर आता है, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। एक कतरा है आपसे, ये उस रब कायनात का खुसूसी फजल एहसान है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि माँ बाप सिर्फ असबाब है, माँ के पेट में बच्चे को पैदा करने वाली जात का नाम रब्बुल आलमीन है। तो जब माँ बाप को सिर्फ सबब है हमारे दुनिया में आने के, उनके दिल के अंदर बच्चे का इतना रहमो करम होता है कि बच्चा जब तड़पता है माँ की नींद हराम हो जाती है। बच्चा को जब दर्द महसूस होता है बाप रात तक नहीं सोता है। कभी आपने पूछा नहीं कि इसको पैदा करने वाला तो रब्बे कायनात है, आप तो महज एक सबब है, अगर रो रहा है तो रोने दो, तुम तो सो जाओ, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जब सबब जो महज दुनिया में आने का सबब है वो इतना फजलो करम वाला है, तो जो जात पैदा करने वाली है वो कितनी अजीम फजलो करम वाली होगी, वो अपने बंधु पर कितना रहमो करम वाला होगा। तो हज़रात अर्ज करने का मकसद ये कि दर हकीकत खालिक और मखलूक का बड़ा गहरा ताल्लुक होना चाहिए। ये ताल्लुक किस बुनियाद पर दुरुस्त होगा, ये उसी बुनियाद पर दुरुस्त होगा कि रब कायनात ने अपनी मखलूक को भी पैदा किया है। ऐ मेरे बंदो, मेरे नजदीक तुम उसी वक्त आ सकते हो जब तुम मेरी मखलूक पर रहमो करम करोगे। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, इरहमू मन